جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیے، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 4 سبق جو ہیں انہیں پڑھ چکے ہیں۔ آج یقیناً 5واں سبق ہے اور اس میں ہم جو چیزیں دیکھیں گے وہ اس میں نمبر 1 ہماری سورۃ فاتحہ کل والے لیکچر میں کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ آج ہم آذان دیکھیں گے۔ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے جس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب انسان کا کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو تو وہ سیکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اس طریقے سے گرامر کے پورشن میں ہم لی، من، ان جو ہے ان الفاظ کو دیکھیں گے، یہ حروف جارہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور نکات تعلیم یا شوق کے اعتبار سے کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 4084 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ 4000، آپ سوچیں کہ آج کے سبق میں آپ 4000 سے زائد ورڈ سیکھنے والے ہیں، تو وہ اس چیز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس سبق کو آپ لیجئے انشاءاللہ، تو آپ کا فوکس اور جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا۔ صرف 13 نئے الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں۔ اذان کے کلمات کی طرف آتے ہیں۔ اذان میں ہم جب اذان سن رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، یہ اذان کا پہلا جملہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اکبر جو ہے وہ سب سے بڑے کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، ایک لفظ ہوتا ہے اکبر۔ کبیر یہ ایک کمپیریزن کرنے کے لیے چھوٹی ڈگری ہے، اکبر کمپیریزن کرنے کے لیے سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ اچھا، جب کسی کو کبیر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی بڑا نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اکبر جب کسی کو کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکبر ہے۔ کبیر قرآن کریم میں 39 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اکبر قرآن کریم میں 23 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کبیر اور اکبر کا معنی بڑا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جس طریقے سے ہوتا ہے نا کثیر اور اکثر، ٹھیک ہے، کثیر اور اکثر، اسی طریقے سے کبیر اور اکبر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، بے شک وہ ذات کے اعتبار سے ہے، بے شک وہ شان کے اعتبار سے ہے، بے شک وہ قوت کے اعتبار سے ہے، بے شک وہ سلطنت کے اعتبار سے ہے، بے شک وہ صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے برابری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کبھی بھی یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ایز اے مسلم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کے طور پہ کمپیریزن کریں۔ کمپیریزن جو ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس 2 ماؤس ہیں، تو میں ان 2 ماؤس کا آپس میں کمپیریزن کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کچھ بہتر ہے، یہ کچھ ہلکا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ماؤس ہیں، ایک ہی طرح کی 2 چیزیں ہیں، تو ان کا میں کمپیریزن کروں تو سمجھ آتی ہے۔ میں کہوں نہیں جی یہ موبائل بہتر ہے یا ماؤس بہتر ہے، تو obvious بات ہے بھیا کہ موبائل اور ماؤس کا آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک نقطہ ہمیشہ سے ذہن میں رکھ لیں، نہ تو کسی نبی کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، نہ کسی جو ہے نا وہ فرشتے کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، کسی مخلوق کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کسی کی مخلوق کی کوئی صفت کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ انسان سب سے پہلے یہ مائنڈ جو ہے نا وہ سیٹ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں نے کبھی کمپیریزن نہیں کرنا۔ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی چلا رہا ہے، فلاں بھی چلا رہا ہے کائنات، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے تو فلاں بھی اس جیسا بڑا ہے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے کبھی بھی کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے آپ کمپیریزن کیوں کرو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی کف ہے، کف کہتے ہیں برابری کرنے والا، اس جیسا کوئی برابری کرنے والا ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اگر مسلم جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جتنا جانیں گے، جتنا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی دل سے اتنی ہی تعریف انسان کرے گا کہ جب پتا ہوگا کہ میں جس رب سے مخاطب ہوں یا جو رب کا بلاوا مجھے آ رہا ہے وہ رب کتنا بڑا ہے، وہ مالک کتنا بڑا ہے، وہ خالق کتنا بڑا ہے، وہ کریٹر کتنا بڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں تب آئیں گی ذہن میں جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ جس کا تعارف میرے ذہن میں یہ ہے، جب تعارف ہوگا تو پھر آپ کے ذہن جو ہے نا اس معاملے میں کلک بھی کرے گا۔ دیکھیں فجر کی اذان سن کے یا ظہر کی اذان سن کے یا عصر کی اذان سن کے مغرب عشاء کی اذان سن کے اگر میں اپنے نفس کی ایک بات ہے، ایک اذان گویا اللہ کا بلاوا ہے،
نفس کی بات کا اتباع کرتا ہوں میں یا اللہ کے بلاوے کی اتباع کرتا ہوں؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. کمپیریزن اب ورسز آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو اللہ ہر اعتبار سے بڑا ہے نا، اس کی بات بھی سب سے بڑی ہے، اس کا بلاوا بھی سب سے بڑا ہے. ایک طرف وہ بلائے، ایک طرف نفس اور دنیا وما فیہا بلائے، شیاطین بلائیں، جنات بلائیں، چرند پرند بلائیں، پوری مخلوق ایک طرف ہو بلانے کی طرف آپ کو کہے کہ یہ لے لو یہ لے لو، ایک طرف رب بلائے. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر مانا ہے تو پھر آپ کو بات بھی کس کی ماننی پڑے گی؟ اس اکبر کی ماننی پڑے گی. بات سمجھتے ہیں؟ نسب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتے. تو سر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کو اکبر اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ بات پھر آپ نے ہم سب نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنی زندگی میں تجھے بڑا مانوں، اور جب تیرا بلاوا آئے، تیری بات آئے، تو دنیا و مافیا کی بات کو میں جو ہے نا وہ ٹھکرا سکوں. اتنی مجھے قوت و طاقت عطا کر، اپنے نفس کی بات کو میں جو ہے نا وہ نیچا کر سکوں. تو یہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے اللہ اکبر کے جملے سے. اب یہ جو تصور ہے، یہ جو احساس اللہ اکبر کے جملے سے جو حاصل ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ ذرا ترجمہ کیجئے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. تیری بات بھی بڑی، تیری شان بھی بڑی، تیری وقت حیثیت مقام بھی بڑا، تیری اہمیت بھی بڑی، اور تیری سلطنت بھی بڑی، تیری قوت بھی بڑی، تیری طاقت بھی بڑی. ہر چیز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تیری صفت بھی بڑی. میں چھوٹا، ہم چھوٹے، مخلوق چھوٹی، یہ بندے، یہ نیچے، تو اوپر. بات سمجھتے ہیں؟ تو خالق، ہم مخلوق، یہ ساری چیزیں، ہم عابد، تو معبود، یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے جب انسان یہ جملے سنے یا سنائے یا بیان کرے یا بتائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ آتا ہے اذان کے اندر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ. ان کا ترجمہ آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ کہ. ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ کل والے سبق میں ہم نے کیا تھا یہ کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، مگر اللہ. آپ نے اشہدو کا لفظ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت، عینی شاہد، اس طرح کے ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. ان کا مطلب آپ نے دیکھ لیا، لا الہ کا مطلب دیکھ لیا. الہ کی جمع آلہہ ہوتی ہے، آلہہ. الہ کہتے ہیں ایک الہ کو، اور جیسے کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی ایک الہ بھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی ایک الہ بھی، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ. سب کا بائیکاٹ اور صرف اللہ کا اقرار. گویا انسان یہ کہتا ہے کہ میں 33 کروڑ پلس 1 یا 33 کروڑ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. کوئی یہ کہے عیسائیوں کی طرح کہ 3 یعنی 2 + 1 مل کے کائنات کو چلا رہے ہیں، تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ 1 + 1 یعنی یہود جس طرح کہتے ہیں کہ عزیر اور فلاں یہ اس طریقے سے کائنات چل رہی ہے، تو میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی کہے اللہ ان ون، اللہ ایز ون، تو میں اس کو بھی نہیں مانتا. میں کہوں گا اللہ از ون وداؤٹ اینی ون، اللہ الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ چیز ہے، الہ کی جمع آلہہ ہے. تو انسان سب سے پہلے سارے طاغوت کا، سارے باطل کا، خداؤں کا انکار کرتا ہے، اور پھر ایک رب کا اقرار کرتا ہے. تو گویا یہ بہت بڑی شہادت ہوتی ہے جو انسان دیتا ہے. اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں. اچھا، جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو کیا گواہی صرف زبان کا نام ہے کہ انسان زبان سے یہ کہہ دے؟ جس طرح زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک زبان سے انسان کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور سارے عمل اس کے ایسے ہوں کہ وہ گواہی کے متضاد ہوں. ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا وہ بالکل اپوزٹ ہوں. تو آپ بتائیں کیا اس نے گواہی سچی دی؟ نہیں دی. آپ قول سے جو بات کر رہے ہیں، آپ کا عمل بھی وہ بات بتائے. اور اللہ تعالیٰ الہ جس کو مانا جاتا ہے، وہ اس معاملے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عملی زندگی کو کبھی ڈھالا ہی نہیں، اس کے اعمال، اس نے اس کے احکام کو دیکھا ہی نہیں، اور پھر جس کو الہ مانا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں ذہن بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ میری جو ہے نا وہ چیزوں کو پورا کرتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ میں الہ مانتا ہوں اس کو، لیکن ضرورتیں جب آپ کو پڑیں تو آپ جو ہے نا کسی اور سے جو ہے نا وہ طلب کریں. اسی طریقے سے جس کو الہ مانا جاتا ہے، اس کے حکم کو بھی مانا جاتا ہے، اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے. ان تینوں اعتبار سے جو ہے نا وہ الہ مانا جاتا ہے.
سر بات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل، میں گھر میں ہوں یا باہر ہوں، آفس میں ہوں یا بازار میں ہوں، یہ بتائے، یہ گواہی دے، میرا عمل یہ گواہی دے، میری زبان یہ گواہی دے، میرا دل یہ گواہی دے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو میں اپنے عمل کے ذریعے کچھ اور کروں، قول کے ذریعے کچھ اور کروں، تو یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ زندگی کے ہر پہلو میں اس قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پہ چلتا ہوں کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، فلو ود فلوئنگ سٹریم کی سکیم کے اوپر میں نہیں چلتا کہ جیسے لوگ چلیں گے میں ویسا چلوں گا، نہیں، میں ویسا چلوں گا جیسے میرا رب کہے گا۔ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا جو ایک شعر ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن شخص جو ہے وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ تو گویا انسان کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جب انسان اس بات کی گواہی دے رہا ہو یا اس گواہی کو لے رہا ہو یا سن رہا ہو تو فوراً سے مائنڈ جو ہے نا وہ اس کی چیز کو ریکیپ کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس سارے تصور کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کی جملے کی سمجھ آئے گی۔ اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کا ایک تیسرا جملہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہے جی؟ رسول ہے۔ اچھا، اب جو انسان کا یہ گواہی دینا ہے کہ ان کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا یقیناً دونوں ترجمے میں آتا ہے، قرآن کریم میں 359 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، اور جیسے آپ اگر اس کو مثالوں سے یاد رکھیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ان کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 571 ٹائم، ان کا لفظ قرآن کریم میں 359 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ اور اب آپ سوچئے کہ ان کا معنی کیا ہوگا؟ ان اور انا کا انا ترجمہ سمجھ آ گئی آپ کو، انا کا اور ان کا، تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ ان یہ گویا اف سٹیٹمنٹ جس طرح ہوتے ہیں نا، اف سٹیٹمنٹ یہ وہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ان اگر شرطیہ، جیسے آپ نے اگر مثال آپ یاد رکھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا یہ جملہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو گویا آپ کے ذہن میں فوراً سے جملہ آ جائے گا ان اگر۔ اوکے، اس طریقے سے آپ ایگزامپل اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں ان کا ورڈ 691 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے انا، بات سمجھتے ہیں؟ انا یقیناً کو کہتے ہیں، بے شک کو کہتے ہیں۔ اچھا، انا اور انا میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور انا اگر کلام کے ابتدا میں ہوتا ہے تو وہ انا ہو جاتا ہے، اگر کلام کے درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ انا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن انا کا ترجمہ کے بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انا بے شک، یقیناً، انا کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے بھی آپ ایگزامپل ذہن میں رکھ لیں، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ دیکھیں لفظ صرف انا قرآن کریم میں 1534 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، گویا 1534 ورڈ آپ نے سیکھ لیے اگر آپ نے لفظ انا کا ترجمہ سیکھ لیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ان چاروں ورڈز کو انہوں نے ایک ہی جو ہے نا وہ پیج کے اوپر رائٹ آؤٹ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ only 4 words repeatedly mentioned in Quran 3155 time۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ڈیجٹ ہے، یہ 3155 دفعہ یہ 4 لفظ قرآن کریم میں آیا۔ اب آپ اس کو یاد کیجئے گا، لفظ ان، اس کی ایگزامپل یاد رکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان سے، انا کا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انشاءاللہ، ان کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ نے چاہا، ان اللہ مع الصابرین۔ ایگزامپل ذہن میں رکھیں، ایگزامپل ایک ایک بھی اگر ذہن میں ہو گئی تو آپ کو یہ چاروں ورڈ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایک ایک ایگزامپل آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اوکے ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے محمدن، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 ٹائم ریپیٹ کیا ہے۔ اوکے، اس کے بعد آتا ہے رسول، اس کی جمع ہوتی ہے رسول، رسول جمع رسول، رسول جب آئے گا تو ایک رسول مراد ہے۔ رسول جب قرآن کریم میں آئے گا، جیسے کہتا ہے تلک الرسل، چیپٹر 3 سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تیسرے سپارے کی ورس نمبر 1 ہے، تلک الرسل، یعنی یہ رسول، بات سمجھتے ہیں، یا وہ رسول، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہ الرسل جمع آ گیا، تو فوراً سے آپ کے مائنڈ کلک کرنے ہو جانا چاہیے کہ بھائی الرسل جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، بہت سے رسولوں کو گیا، تو رسول جمع ہے۔ یہ قرآن کریم میں 332 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ اب ذرا اس کے تھوڑا فہم کی طرف آئیں
تو جب آپ مؤذن سے یہ بات سن رہے ہوتے ہیں یا آپ خود اذان دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ یہ کہتے ہیں اے اللہ بریکٹ میں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان یقیناً محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوتا ہے کہ زبان سے گواہی دی یا عمل سے بھی دی؟ تو سر عمل سے گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ دعویٰ ہمارا ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور بات ہم مانے نا، عمل ہم کریں نا، تو سر یہ گواہی جھوٹی گواہی ہے۔ قرآن کریم میں چیپٹر 28 میں سورہ الصف ورس نمبر 2 and 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، آپ کیسے وہ جو بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے بھائی۔ تو اس لیے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ نے زبان سے تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، توحید کی آپ گواہی دیتے ہو، لیکن عمل آپ کا جو ہے نا وہ شرک والا ہو سارا، تو اسی طریقے سے اللہ کے وسلم کے بارے میں گواہی آپ کی پوری ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، لیکن عمل کامیابی کے لیے ضروری ایلیمنٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ اثر آپ کے سامنے رکھی تھی نا، ان الانسان لفی خسر، 4 ایلیمنٹ ہے، باقی سب خسارے میں، کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں کامیابی کے، جو قرآن کریم میں مینشن ہے سورۃ اثر چیپٹر 30 میں۔ تو گویا آپ نے جو گواہی دینی ہے، آپ نے زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ گواہی دینی ہے کہ میرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، یہ اس چیز کی آپ سے جو ہے نا وہ گواہی ہے۔ گویا آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا مانتا ہوں، اس کی گواہی۔ قرآن کریم کو قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ معیار مانتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو یہ حق اور باطل کی کسوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ اب اس تمام تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، دعا کے ساتھ آپ پڑھیے ذرا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جملہ آتا ہے نا اذان کے اندر، حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ حی علی الصلاۃ یعنی حیا کہتے ہیں آؤ، کم آن، ٹھیک ہے؟ حی آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، علی ویسے اس کا معنی ہوتا ہے پر، لیکن سیاق و سباق سے بعض اوقات معنی میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہوتا بھی ہے، اور بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ نارملی معنی علی ہے، لیکن چونکہ لنگوسٹک کا جو فرق ہوتا ہے اس میں چیزوں کو سمجھنے پرکھنے اور بولنے کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کی طرف کے معاملے میں کرتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، نماز پر آؤ۔ ہم تب کہیں گے جب کسی چیز کے اوپر آنا ہو نا، جیسے ہم نے اگر مثال کے طور پہ بولنا ہو کہ آپ بس کے اوپر آؤ، کسی بندے کو نیچے کھڑا ہو، ہم کہتے ہیں بس کے اوپر آؤ، تب بھی ہم الا پڑھیں گے، الا بولیں گے نا۔ تو فون کے اوپر بے شک کہہ رہے ہوں کہ بس کے اوپر آؤ، لیکن اگر ہم جو ہے نا وہ گراؤنڈ فلور کی بات کریں گے یا کسی ایک ایسی جگہ کی بات کریں گے جس میں، تو ہم فوراً یہ کہیں گے کہ کی طرف آؤ، یعنی اس چیز کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پھر وہ سیاق و سباق سے معنی جو سمجھا، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، دونوں چیزیں، یعنی کامیابی کس چیز میں؟ نماز میں۔ نماز کیا ہے؟ کامیابی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے پریورٹی اس کویسچن کو پوچھنا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز ڈفرینس کریٹ کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نماز کو ترک کرنا گویا بہت بڑا جرم ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث میں جس نے ایک نماز کو بھی جان بوجھ کے چھوڑا اس نے گویا انکار کیا شریعت کا۔ صلوات کی جمع کیا ہے جی؟ صلوات، یعنی جب قرآن کریم میں صلوات کا لفظ آئے تو فوراً آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے سر یہ جمع ہے، نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں 83 ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح آخرت کی طرف، فلاح دنیا کی طرف، دونوں کامیابیوں کا راز نماز کے اندر مضمر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ تو نہیں کہا نا، ایسے کہا ہے فصلی، بس آپ نماز پڑھو، کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، یا وہ اذان میں ہوتا ہے فصلی یا ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نہیں کہا، کہا حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ۔ گویا
کسی جگہ سے کسی جگہ جانے کا کہا جا رہا ہے، تو مطلب آپ جس جگہ کام کر رہے ہو، جس جگہ آپ مصروف ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہاں سے آپ کو آنا ہے کہاں؟ نماز کی طرف۔ کہاں نماز کی طرف آنا ہے؟ اس کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اس سے بہت سے فائدے ہوں گے۔ فائدے کیا ہوں گے؟ ایک جو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صورت میں ایک فیملی کریٹ کی ہے کہ دوسرے لوگوں کا حال احوال، اپنا احوال دینا اور لوگوں کا خیال رکھنا اس معاملے میں، اور یہ ساری چیزیں مینج کرنا، کہ ایک سٹرینتھ اسی طریقے سے قائم ہو سکتی ہے کہ ایک مسلم معاشرہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جہاں جہاں کولیکٹیولی چیزوں کو کیا جاتا ہے، وہاں پہ برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں، اور وہاں پہ کس کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، ایگزائٹی ختم ہوتی ہے، فزیکالٹی آپ کی جو جب شامل ہوتی ہے تو اس میں آپ کے اندر ایک اور چاشنی آتی ہے، پھر آپ جا کے ایک دوسرے کا سوال کرتے ہیں، کہیں آپ کو جو ہے نا وہ دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی آپ کو جو ہے نا وہ دوسرے کو آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت سے فوائد ہیں۔ خیر بات سمجھتے ہیں، انسان کو پتہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دل اور دماغ کے بہت سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی فائدے بھی ہیں، وضو آپ جب کرتے ہیں 5 وقت، آپ گویا صفائی اختیار کرتے ہیں، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، اس میں بھی جسمانی فائدہ ہے، وقت کی پابندی جو ہے نا اس سے بندہ سیکھتا ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے وقت کی پابندی، کوئی بھی کسی رسپانسبلٹی لیتا ہے نا تو فوراً سے اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے اس رسپانسبلٹی کو کیسے ادا کرنا ہے، باقی کاموں کو ترک کیسے کرنا ہے، چھوڑنا کیسے ہے، مینج کیسے کرنا ہے، وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کیسے لگانا ہے، بعد میں اس کو آگے کیسے پک کرنا ہے، یہ مینجمنٹ سکلز جو کریٹ ہوتی ہیں نماز کے لیے، اگر آپ چیزوں کو ترک کر کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پلان بنانے میں اور اپنے نفس کو کسی چیز کو چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی فائدے بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو یہ سر فلاح کا کام ہے۔ ان تمام تصورات کو ذہن میں رکھ کے اب جب بولیں گے یا سنیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو گویا آپ کو ساری چیزیں ذہن میں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، دوبارہ سے وہ الفاظ جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آخر میں بھی وہی کلمات کو جس سے اذان کا سٹارٹ لیا تھا، کہ یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو اگر مانتے ہو تو آ جاؤ، اگر پھوکا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے آپ کا، تو پھر بھائی آپ کی مرضی ہے، قیامت کو پھر پکڑ ہوگی۔ اگر نہ مانو گے، اپنی جگہ نہ چھوڑو گے، اپنا کام نہ ترک کرو گے، اپنے معاملات کو وائنڈ اپ نہ کرو گے، تو پھر نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورشن تھا جو ہم نے پڑھنا تھا۔ اس کے بعد گرامر سٹارٹ ہوتی ہے، 2 منٹ کی آپ کو بریک ہے، آپ پانی شانی پی لیں، تھوڑا گہرا سانس لے لیں، تاکہ گرامر اچھے طریقے سے جو اس کا پورشن ہے وہ بھی ہم سمجھ سکیں، اور میں بھی پھر پانی شانی پی لیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی، امید ہے آپ نے کچھ ریوائز کر لیا ہوگا مائنڈ میں کہ ہم نے آج اذان کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ گہرا گہرا سانس لے لیں ایسے کر کے، تاکہ آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے کہ زیادہ تو نہیں پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم گرامر کے پورشن کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے چیزیں یاد ہو جائیں۔ چلیں گرامر کے پورشن کو پڑھتے ہیں۔ گرامر کے پورشن میں ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جارہ میں لی، من، عن، یہ چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سے مائنڈ میں ریکیپ کیجئے، ہم نے 7 چیزیں پڑھی تھی کہ ایک ہی ٹائم بیک وقت آپ نے ان 7 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کا مائنڈ ان 7 چیزوں کو جو ہے نا وہ 7 جگہوں پہ سٹور کر دے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ دوبارہ میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ کس کس چیز کو حاضر رکھنا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے۔ دوبارہ سنیے،
یہ آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے. دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں. آئی ہوپ میں نے آپ کو یہ بات بتا بھی دی ہے کہ اسم، فعل اور حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے نام یا صفت کو کہتے ہیں. فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ جو اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نارملی اس کی نارمل ڈیفینیشن جو بنتی ہے یہ وہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھانے کے غرض سے کہ جو عام بندے کے لیے، لے مین کے لیے ایزی ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس لیے اس پہ ٹائم ہم نہیں لگا رہے. حروف اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا وہ حروف میں شامل ہے. اس میں حروف میں ہم لی، من، عن، یہ 3 حروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کا ترجمہ پہلے یاد کر لے. لی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے للہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ لی کا آپ نے کہا تھا اللہ تعالی کے لیے کیا تھا نا. لیے، یہ وہی ہے لیے. اوکے ہو گیا. اس کے بعد لفظ ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سے. آپ نے یہ پڑھا ہے، ابھی آپ نے یہ سبق پڑھ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں من سے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عن 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 سے کے معنی میں، نمبر 2 بارے میں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم میں چیپٹر 30 میں سورہ نبا میں ورس نمبر 2 عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں. عن النبأ، خبر کے بارے میں. بارے میں استعمال ہو رہا ہے نا، عن ہو رہا ہے نا. اسی طریقے سے عن جو ہے نا وہ سے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ آگے جا کے آپ ایگزامپلس کو دیکھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وہی ایگزامپل دی ہوئی ہیں. ایک نیا لفظ یہاں پہ ایڈ ہوا ہے. پہلے لی اور من آپ پڑھ چکے ہیں. نیا لفظ جو ایڈ ہوا ہے وہ عن ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کے بارے میں یا سے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور حروف ہم نے پہلے پڑھے ہیں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیجئے. وہی والے سوری اسم جو ہم نے پڑھے تھے کہ ہو، ٹھیک ہے، ہوم رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ. ہو واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. ہو، ہوم، کا، یی، کم، نا اور ہا. لیفٹ سائڈ لیفٹ ہینڈ فار مؤنث واحد. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہو اس کا، ہوم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، اور ہاں اس ایک عورت کا. اب اس کا صرف اردو ترجمہ کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس عورت کا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ جو 3 ورڈز آپ نے سیکھے ہیں نا، لی، من اور عن، یا لا، من اور عن، یہ 3 ورڈز آپ نے ان 6 لفظوں کے ساتھ، 6 اسماء کے ساتھ لگا دینے. یہ جو ضمیریں جو ہم نے پڑھی تھی نا 6، یہ والی ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، ان کے ساتھ آپ نے ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ 7 جو ورڈز ہیں. اب ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ضمیریں وہ ہیں. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ضمیر اسے کہتے ہیں جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اسم کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کے نام کو کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، یہ وہ ضمیریں ہیں جو متصلہ ہیں، مل کے آتی ہیں کسی ورڈ کے ساتھ. کیا کہتی ہیں؟ بانڈ بناتی ہیں. اب لی کے ساتھ، من کے ساتھ، ان کے ساتھ کیسے بانڈ بنائیں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے. آپ کیسے بناؤ گے؟ جیسے لام کے ساتھ مل کے بنائیں گے تو لہو. میرے ساتھ آپ یہ اشارہ میرے ساتھ کیجئے. آپ نے اس پہ جو ہے نا وہ شرمانا نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو چیزیں یاد نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ اشارہ کریں اس طرح، رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ، اس طرف. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا اس سائڈ پہ. لہو اس کا، لہو اس کا. ویسے ہو کا مطلب کیا تھا؟ اس کا. تو لہو اس کا. ٹھیک ہو گیا. لہو اس کا، بلکہ لہو اس کا نہیں ہوگا. لہو کا مطلب کے لیے ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے مل جائے گا. منہو منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا. ان کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ انہو انہم، ان کا، انی، انکم، انا اور انہا. اس طریقے سے جو ہے نا یہ بن جائیں گے ورڈ. یہی آگے پریکٹس بھی کروائی ہوگی. لام کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے الحمدللہ کا لفظ دیا قرآن کریم میں 1361 ٹائم ہے. اب لام کو یوز کیا اسی ضمیروں کے ساتھ. لہو، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا اور لہا. ترجمے کے لیے اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اور اس عورت کے لیے. اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم ہم سب کے سوری لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. اور اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا لہا اس عورت کے لیے. قرآن کریم میں 1200 سے زائد مرتبہ یہ استعمال ہوئی ہیں. اللہ اکبر. آپ
ذہن رکھیں کہ آپ کو اگر ترجمہ یاد ہو، لام کا مطلب لیے اور ہو کا مطلب اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس عورت کا، تو آپ کو فوراً ذہن میں لہو ہے، اچھا یہاں پہ اشارہ تھا اس کا اس کے لیے، اس طریقے کا ترجمہ بن جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا بھائی، لیکن تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال، اسپوکن عربک میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جو آپ نے پڑھا ہے اسی کو ہاؤ وی کین یوز ان کمیونیکیشن، ٹھیک ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا ہاذا، ہاذا کا مطلب ہے یہ، ہم کہیں گے ہاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ جیسے جو ہے نا بیگم صاحبہ نے یا والدہ نے کوئی چیز بنائی ہو تو ہم اپنے حصے کی کھا لی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسرے کا حصہ پڑا ہو تو ہم بیگم صاحبہ سے یا والدہ صاحبہ سے پوچھیں احاذا لہو، یہ اس کے لیے ہے؟ تو وہ کہے ہاں جی پاجی او دے واسطے ہے، تسی چھڑ دو، تسی اپنا حصہ کھا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جواب جب دینا ہو، یہی والا جو میں نے جواب دیا آپ کو پنجابی میں، تو آپ کہیں گے نعم ھذا لہو، جی یہ ان کے مطلب یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ وہی والی بات آپ سوچ لیں کہ جو ہے نا وہ آپ نے کھا لیا، باقی پوری فیملی کا حصہ پڑا ہوا ہے، تو اب کوئی پوچھتے ہیں آپ ان سے کہ ھذا لہم، کیا ان سب کے لیے؟ یا کوئی مہمانوں نے آنا ہے، وہ بیٹھے ہوں گے دوسرے کمرے میں، تو آپ ان سے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں ھذا لہم، کیا یہ جو آپ نے چیز ڈالی ہے مہمانوں، یہ مہمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں ھذا لہم، کیا ان سب کے لیے ہے؟ تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں آگے سے، یا والدہ صاحبہ کہتی ہیں نعم ھذا لہم، جی ہاں یہ ان سب کے لیے ہے جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈرائنگ روم میں یا آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھک میں، کہیں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اس طریقے سے آپ سوچیں کہ یہ جملہ کیسے بن رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک چیز پڑی ہوئی ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی ایک چیز پڑی ہو تو آپ کو کوئی کہتا ہے ھذا لک، یہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایک آپ ہوٹل پہ گئے، چائے آئی، آپ کے ہی جس آپ ٹیبل پہ بیٹھے، ایک ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے، اسی ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اسی ٹیبل پہ جو ہے نا وہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا سامنے، تو اب وہ ویٹر لے کے آتا ہے جو ہے نا وہ ایک چائے کا کپ لے کے آتا ہے، وہ درمیان میں رکھ دیتا ہے سینٹر میں، تو اب آپ سامنے والے سے پوچھتے ہیں ھذا لک، کیا یہ آپ کے لیے؟ یعنی آپ کو شک ہو جاتا کہ یار چائے میں نے بھی منگوائی ہے، پتہ نہیں اس نے نہ منگوائی ہو، تو آپ کہہ دیتے ہیں ھذا لک، کیا یہ آپ کے لیے؟ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے آگے کہتے ہیں نعم ھذا لی، وہ آگے سے کہتا ہے جی یہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک جملہ ھذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے؟ وہی اشارہ لکم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کیا ہوگا؟ نعم ھذا لنا، جی ہاں یہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے آپ جو ہے نا ان جملوں کو تھوڑا سوچیں گے، کوئی سمجھے کوئی پک بنائیں گے مائنڈ میں، اس کے حساب سے ان جملوں کو ریپیٹ کریں گے، پھر وہی اشارے دیکھیں گے، لہو والا، لہم والا، لکا والا، لکم والا، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق لی اور لنا کا جواب دیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ایک اسٹرکچر بنے گا، تو آپ کو یہ چیزیں بولنے میں بھی آسان ہوگی۔ ھذا لہو، ھذا لہم، ھذا لک، آپ سے کوئی پوچھے ھذا لہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ فور مائنڈ میں سوچیں نعم ھذا لہو، ہاں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں من، اگر آپ من کی ایک ایگزامپل ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو من یاد ہو جائے گا۔ کیا رکھنی ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، من سے، ٹھیک ہو گیا؟ یاد ہو گیا، من سے، من کا مطلب سے، اب جب من آئے گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا سے، ہو کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس عورت کا، اب من آ جائے من ہو، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے اس سے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ تھا نا، تو من ہو اس سے، من ہو، من ہم آ گیا، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، منہا اس ایک عورت سے، چیزیں آپس میں کیسے کمبائن کی ہیں۔ اب قرآن کریم میں آپ کو پتا ہے یہ ورڈ صرف من کا جو ورڈ ہے، صرف من کا یہ 744 مرتبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ من کے ورڈ کو ضمیروں کے ساتھ کمبائن کر کے قرآن کریم کو دیکھیں گے یہ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، تو سر 2900 2900 سے زیادہ مرتبہ یوز ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنے ورڈز آپ کو یاد ہو جائیں گے قرآن کریم کے، تو آپ نے یہ دیکھے من ہو، من ہم، من کا، مننا، منکم اور مننا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، من ہو اس سے، ایک مرد مراد ہے، رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ سائڈ ہے، من ہو اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے، منہا اس ایک عورت سے۔ قرآن کریم میں آتا نہیں ہے کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، فیہا آ گیا نا، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
جب آئے گا منہا تو فوراً مائنڈ کلک کرے گا اچھا یہ کسی مؤنث لفظ ہے یا مؤنث چیز ہے جس کے بارے میں منہا بولا جا رہا ہے نا، تو یہ چیز ہے. تو آپ کے مائنڈ میں انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بار بار ریپیٹ بھی ہوتی رہیں گی. اگر آپ جیسے نا کہ تو وہ انشاءاللہ آپ مزہ پتہ آپ کو کب آئے گا، جب آپ قرآن کریم کھولیں اور یہ ایگزامپل اپنے سامنے دیکھیں، اچھا یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ استعمال ہوا ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا، اچھا ہم نے یہ چیز سیکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے، کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی. آگے لفظ ہے ایک ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کے بارے میں بھی ہوتا ہے. یہ 416 دفعہ صرف لفظ ان استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. جیسے کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو یہ ہے عنہ. اب دیکھیں عنہ آتا ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اگر میں نے مؤنث کے لیے کرنا ہے تو آپ سوچیں ہم نے وہ کیا پڑھا تھا اس سائڈ پہ جو اشارہ کیا تھا انہا، تو میں کہوں گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کتنا آسان ہے، یعنی مذکر کے لیے آپ کے ذہن میں مذکر کے لیے بولنا ہے عنہ. اچھا اگر آپ نے 2-3 صحابہ کے اکٹھے نام لے دیے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، تو آپ نے اب جمع بولنی تو کیا کہو گے؟ رضی اللہ عنہم. ہم بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں رضی اللہ عنہم، تو آپ نے ابھی ہم پڑھا نا، تو عن کے ساتھ ہم لگا دیا. بھائی کتنا ایزی ہے. تو یہی چیز آپ نے تھوڑا غور کرنی ہے تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ایزی لگیں گی. تو اب ذرا اس کے ساتھ آپ کمبائن کریں ان ضمیروں کو جو آپ نے پڑھی تھی. وہ کیا ہے جی؟ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس ایک عورت سے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے آپ اسے یاد کر لیں. اب یہ سارے جو آج ہم نے پڑھے ہیں نا ان سب کو ایک کلیکٹیولی ایک جو ہے نا وہ گو تھرو کر لیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک لام کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے ضمیروں کو ملا کے، ایک من کے ساتھ دیکھا ہے، ایک ان کے ساتھ دیکھا ہے. یہ جو آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے نا پیج، یہ پیج پہ جو ورڈز ہیں نا، یہ قرآن کریم میں آپ کو پتا ہونا چاہیے 5000 سے زیادہ مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اب آپ سوچیں کتنی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں. تو بھیا آپ کو یہ یاد کرنا ہے. کیا میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، اور لہا اس عورت کے لیے. منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس ایک عورت سے. اب میں سب پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس ایک عورت سے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے آپ اس کو ویسے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، اس ایک عورت کے لیے. جس طریقے سے آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، کبھی اردو پڑھیں، کبھی عربی پڑھیں، کبھی عربی اردو کٹھی پڑھیں، کبھی اردو عربی پڑھیں. اس طریقے سے آپ کبھی درمیان سے کوئی ورڈ سوچ کے اس کا ترجمہ سوچیں، اس کا اشارہ سوچیں، تو پھر آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ ان تینوں الفاظ کو یاد کرنے کے لیے یہ سامنے دی گئی 3 جو ایگزامپلز ہیں، اسے ذہن میں رکھ لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. لام کے لیے آپ نے الحمدللہ ذہن میں رکھنا ہے، للہ کے لیے، لیے ترجمہ ہوگا. من کے لیے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رکھنا ہے، تو من کا مطلب سے آپ کو یاد ہو جائے گا. ان کے لیے آپ نے رضی اللہ عنہ رکھنا ہے کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے آگے ترجمہ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے؟ گہری سانس لینا. ایسے کر کے جب انسان گہری سانس لیتا ہے تو ذہنی اور جسمانی تھکن وہ دور کر دیتی ہے اور اندر کے نظام کو صاف کر دیتی ہے. تناؤ کو انسان کی جو آج بہت پڑھ لیا پائی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. یہ بہت کام کر لیا، وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا انسان کو سکون ملتا ہے، اچھا ایزی ہو گیا ہوں میں. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے صاف سوچ میں مدد ملتی ہے اور انسان کو تازگی آتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ گہری سانس لینے کا فائدہ ہے. اور گہری سانس آپ کو پتا ہے کہ یہ آکسیجن کو پرووائڈ کرتی ہے. آکسیجن خون کے اندر رول ادا کرتا ہے. خون انسان کے مائنڈ کو چارج کرنے میں رول ادا کرتا ہے. تو گویا گہری سانس لینا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ نے گہری سانس لیا کرنی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سبق سیکھنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. اور سانس جو ہے پوری توجہ کے ساتھ جب آپ لیں گے تو آنکھوں کی، کانوں کی، بدن کی، دماغ کی، دل کی، ہر ایک چیز کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ پوری توجہ کر پائیں گے سبق کو سیکھنے میں. ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں درمیان میں تھوڑا سٹاپ لگا دیتا ہوں، 2 منٹ آپ کو دے دیتا ہوں. چلیں بھائی، اب درمیان میں ایک جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا کام. آپ پانی شانی پیئیں، ادھر ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے، بات چیت کریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے دیکھیں کہ اب ہم نے ایک نئی چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ ایک جو ہے نا وہ ربط پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر سے
آپ کا اگر کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک میں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ. میں آپ کا مائک آن کر دیتا ہوں، تب تک آپ کی ویڈیو بھی آن کر دیتا ہوں. اور بتائیں جی، کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی عدیل عمران بھائی کا ہینڈ ریز ہے. اگر عدیل عمران بھائی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی عدیل عمران بھائی کوئی کویسچن ہے آپ کا؟ میرے خیال سے آپ کا کوئی کویسچن نہیں ہے. ماشاءاللہ سے کہتے ہیں میلز بہت جینیس ہوتے ہیں، ساری چیزیں ماشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہیں اور کسی کا کوئی کویسچن رہتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ برکت دے. جی جی خورشیدہ بانو، جی کویسچن ہے کوئی؟